ایکسیلنسی، آپ نے ادیان ابراہیمی کا ذکر کیا، اور جو ٹرمپ ہے وہ معاہدہ ابراہیمی کی بات کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ آپ کیا مشورہ دیں گے مسلم ممالک کو؟ کچھ تو معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو چکے ہیں، باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ بدون شک اقدامات رژیم صهیونیستی مقابل ادیان ابراهیمی است. مگر دین یهود اجازه انسان کشی میده، کودک کشی میده. اس میں کوئی بھی مجھے شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت ابراہیمی ادیان کے بالکل خلاف ہے، اور کوئی بھی ابراہیمی دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچوں کا قتل عام کریں، آپ خواتین کا اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صہیونی حکومت کسی بھی دینی ابراہیم پہ یقین نہیں رکھتی۔ جو جرائم جو ہے اس حکومت نے غزہ میں کیے ہیں، کیا ساری دنیا نے نہیں دیکھے، لیکن اس کے سامنے سب نے سکوت کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ابراہیمی جو معاہدہ ہے صہیونی حکومت کے ساتھ، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دیانِ ابراہیمی کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ حکومت اپنی جو جرائم ہے اور یہ کشور کشائی جو ہے اس کا پلان ختم نہیں کرتے، اس کے عزائم اس طرح کے رہتے ہیں، ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ دیکھیے، اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو فلسطینی سرزمین کے باشندے ہیں، جن کا تعلق تمام ادیان ابراہیمی سے ہے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اور عرب مسلمان ہیں، ان کو اپنی سرزمین پہ خود فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ حق ان کو کسی بھی انٹرنیشنل جو ہے آرگنائزیشن کے تحت، جس میں اقوام متحدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح کی حکومت جو ہے وہ بنانی ہے۔ یہ رستہ ہے جس سے ایک پائیدار جو ہے وہ صلح قائم ہو سکتی ہے اور وہاں پہ امن آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک ابراہیمی جو ہے وہ معاہدے کا تعلق ہے، تو اس کا مقصد امت اسلامیہ کو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سرنڈر کروانا ہے۔ جناب محمد علی جناح جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی ہیں، وہ بھی ٹو اسٹیٹ جو سلوشن ہے یا ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ صہیونی حکومت کو ایک غیر قانونی اور ناجائز حکومت کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ اور ابراہیمی معاہدے کا مقصد جو ہے وہ امت اسلامیہ کو جو ہے وہ سرنڈر کروانا۔ صلح تحمیلی و تسلیم کردن امت اسلامی و دولت‌های اسلامی به رژیم صهیونیستی است۔ محترم اسپیکر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے معاہدہ ابراہیمی پر بات کی، تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا جو غزہ میں سیز فائر ہوا ہے، غزہ میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو اس کے بعد جو ٹرمپ کا جو امن پلان ہے اس پر عمل درآمد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورس قائم کی جائے اور اس میں مختلف مسلم ممالک کی فوج کو شامل کیا جائے اور وہ فوج غزہ جائے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان کو اور باقی مسلم ممالک کو کہ کیا ان کو کوئی ایسی انٹرنیشنل فوج غزہ بھیجنی چاہیے جو وہاں پہ جا کے ٹرمپ کے امن پلان پر عمل درآمد کروائے؟ بہرحال دولت‌های اسلامی و امت جو اسلامی حکومتیں ہیں اور امت اسلامیہ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے، ان کو غزہ کی عوام کا دفاع کرنا چاہیے، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ دفاع کنن، این وظیفه اونهاست. به هر طریق ممکن باید این وظیفه را انجام بدن، ولی همیشه باید دقت کنیم تجربه 80 سال گذشته رژیم صهیونیستی رو دیکھیے، اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ نقطہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور گزشتہ 80 سال کا جو تجربہ ہے گزشتہ صہیونی حکومت کے حوالے سے اور اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے، کہ ہمیشہ امریکہ نے یک طرفہ طور پہ اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے،
اور اسرائیل اور امریکہ کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیشہ اس میں اسرائیل کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اگر وہاں پہ اس طرح کی پریزنس جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس پریزنس میں فلسطینی عوام اس کا دفاع کیا جانا چاہیے، وہاں پہ جو امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی صورت میں بھی کوئی اس طرح کا طرز عمل جس سے کہ اس تسلط جو ہمیشہ صہیونی حکومت اپنا غزہ پہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اس حوالے سے کسی بھی اس کا انسٹرومنٹ بننا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا تسلط وہاں پہ قائم رکھیں۔ 1982 میں جنوبی لبنان پہ حملہ کیا گیا اور بیروت پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو چیز صہیونی حکومت کی شکست کا باعث بنی اس جنگ میں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، وہ لبنان کے عوام کا جہاد تھا، ان کی مزاحمت تھی، اور اس سلسلے میں حزب اللہ جو ہے وہ میدان عمل میں آئی۔ حزب اللہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لبنان کے تمام عوام، چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ گروہ سے یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی قسم کا بھی طرز مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، اور یہ ان کا جو مزاحمت ہے اس نے دشمن کو جو ہے ان کے بارڈروں سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا اور اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ان کی سرزمین کو آزاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف یہ ایک ہی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، وہ مزاحمت ہے اور مزاحمت ہے۔ خودش عقب نشینی کنه و خاک لبنان رو آزاد کنه، بدون اینکه راه پیروزی با رژیم صهیونیستی مبارزه هست و مبارزه۔ محترم اسپیکر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2025 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو بھارت نے پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرون استعمال کیے، اور پاکستان کے علاوہ اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، لبنان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے بھی لبنان میں اسرائیلی ڈرونز کی جو تباہی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ جو بھارت اور اسرائیل کا دفاعی تعاون ہے، اس کے بارے میں ایرانی حکومت کا کیا خیال ہے؟ این برمیگرده به همون نکته‌ای که من در سوال ابتدایی شما پاسخ دادم. رژیم صهیونیستی به هر طریقی مستقیم و غیر مستقیم ہمیشہ میں نے جو پوائنٹ جو ہے اپنی گفتگو کے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صہیونی حکومت کا طریقہ کار ہے، اس کی یہ روش ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ امت اسلامیہ کو اور اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان پہ حملہ کرتی ہے، اور یہ اسلامی ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں متحد ہوں اور تمام شعبہ جات میں اپنے تعاون کو فروغ دیں، چاہے وہ عوامی سطح پہ ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہے یا پارلیمانی سطح پہ ہے۔ ان کو ایک منسجم صورت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ساتھ دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک قریبی تعاون ان کا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اسلامی ممالک، جس میں OIC کا پلیٹ فارم بھی شامل ہے جو کہ سب سے بڑا جو ہے اسلامی ممالک کا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ صلح کا جو ہے وہ خاص تار ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح اور یہ امن و امان جو ہے یہ واقعی ہونا چاہیے۔ ہم اس میں تمام ممالک کے لیے ترقی کے خواہاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترقی جو ہے وہ سائنسی میدان میں بھی چاہتے ہیں، یہ انسانی شعبوں میں بھی چاہتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہماری جو ہے نقطہ نظر رہا ہے کہ تمام جو ہے وہ اسلامی ممالک جو ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور دشمن کے مقابلے میں چاہے وہ ڈائریکٹلی ہمارا دشمن ہے یا انڈائریکٹلی ہمارا دشمن ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں
ہم اسی جو ہے وہ فریم ورک میں کام کر رہے ہیں کہ امت اسلامیہ کو ان تمام جارحیتوں کے مقابلے میں جو کہ صہیونی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، امریکہ کی حمایت سے یا کسی اور بھی ملک کی حمایت سے ہو رہی ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. اسلامی و امت اسلامی میدونیم در مقابل تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی